سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ تفصیل جاننے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں تاکہ آپ کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا جا سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں جو ام المؤمنین ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد کی پیدائش 556 عیسوی اور وفات 30 اپریل 619 کو ہوئی۔ مکہ کی ایک معزز مالدار اور عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلہ قریش سے تھا، جو حسن صورت اور سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول بھی فرما لیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المؤمنین ہونے کی سعادت حاصل کی ہے، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور صرف حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ نے 10 نبوی کو انتقال فرمایا۔ باپ اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی جس کا کوئی نگراں نہیں تھا، تاہم اپنے اعزہ کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد ابن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ چلے جاتے۔ میرے پاس ابھی روپیہ نہیں ہے، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکے میں تھی، اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق اور دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں اس کا دوگنا آپ کو دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ، جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، ان کے ساتھ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سالہ گزشتہ کے نفع کے مقابلے میں ڈبل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت اور ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص ان سے نکاح کرنے کا متمنی تھا، لیکن کارکنان قضاء اور قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام نفیسہ بنت مینا اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر ابن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اس بنا پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤساء خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب بھی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع فرمایا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر ابن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا، اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت میں ہو کر پہلی ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی میں تھی۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے ہی مومنہ تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔
صحیح بخاری باب بدء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رویا صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح کی سفیدی کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزی ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تھا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبے میں مصروف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، تو میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ، پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ، اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ کو کپڑا اڑا دو، اور لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھ کو ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم متردد نہ ہو، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو۔ وہ بولے اے ابن الاخ، تو نے کیا دیکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی کیفیت بیان کی تو کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کرے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وحی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف نبوت ہی کی تصدیق نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی معین اور مددگار ثابت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک حضرت خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ آغاز نبوت میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ مجھ کو ڈر ہے، تو انہوں نے کہا آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دعوت اسلام کے سلسلے میں جب مشرکین نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی اور تشفی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سن 10 نبوی یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی، چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو داعی اجل کے سپرد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر جفون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے۔